بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہاں جو اللہ رب العزت کے نام ہیں وہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، پالنہار اور پروردگار اور مالک اور آقا اور سردار، جو لوگوں کا سردار ہے، لوگوں کا آقا ہے، لوگوں کا مالک ہے، سارے اس کے محتاج اور غلام ہیں اور وہ سب کا مالک ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور وہ لوگوں کا سچا بادشاہ ہے۔ کائنات کا سچا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالی اللہ الملک الحق، اور بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے ہر چیز کی بادشاہی کا کنٹرول، اور بیدہ ملکوت کل شیء، اور الملک الحق اللہ ہے، الملک الناس۔ اس لیے اس کائنات کا جو نظام تکوینی ہے یہ اللہ نے بنایا ہوا اور اللہ اس کو چلا رہا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی خلل اندازی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا، اور ایک اللہ کا نظام ہے تشریعی نظام، جو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ اس چیز کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ اور قانون بناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے۔ ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام ہے۔ تکوینی نظام تو چل رہا ہے، بندے اس کے مخالف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سورج چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، دن آتے ہیں جاتے ہیں، موسم آتے ہیں جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ سب اللہ کا نظام ہے، اس میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن جو شریعت اللہ نے ہمارے لیے دین اور شریعت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اگر چاہے تو انسان اس کو اختیار کر لے، نیکی والے راستے کو، اللہ کی فرما برداری والے راستے کو اختیار کر لے، اور اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ انسان اس میں اختیار رکھتا ہے، لیکن پھر اگر انسان اس معاملے میں آ کر اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے اور اپنی مرضیاں چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنانے والا بن جائے اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو قبول کرنے والا بن جائے اور جو اللہ کی نافرمانی اس سے بچنے والا بن جائے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، جہاں انسان کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ دنیا میں تو انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، دل کے دل میں رہ جاتی ہیں، لیکن جب جنت میں جائے گا تو انسان کی خواہشات اور انسان کے مطالبات اور انسان کے جو بھی دل کے اندر تمنائیں اور آرزویں ہیں ساری کی ساری پوری ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اور مانگ اور مانگ اور مانگ، پھر وہ کہے گا یا اللہ اب تو میرے پاس مانگ رہی نہیں۔ فرمایا تیری مانگ تو ختم ہوگی، میری دین نہیں ختم ہوئی، میں اب بھی دوں گا، میں اب بھی دوں گا، میں اب بھی دوں گا، ولدینا مزید، ہمارے پاس بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو وہاں جنت میں داخل کرے گا تو ہر انسان یوسف علیہ السلام جیسا حسین ہوگا، آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، اور جوانی کی عمر ہوگی، بھرپور جوانی کی عمر ہوگی۔ تو یہ سب کچھ تو مل گیا انسان کو۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ مانگ، اور پھر جب جنت میں ہوں گے تو ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، ان کی قوتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، کسی چیز میں کمی نہیں، بلکہ وہ ہر چیز قائم بھی رہے گی اور بڑھتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دن جو ہے وہ ایسی ہوا چلے گی اور لوگ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ رب العزت کا چہرہ دیکھیں گے، اور اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال ہے اس کا اثر ان پر بھی ہوگا، اور جب اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم تو پہلے سے خوبصورت ہو کے آ گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو خوبصورت ہو کے آئے ہیں، تم بھی پہلے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ گھر والی کو بھی کہیں گے، حوروں کو بھی کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ نوازشات وہ ہمیشہ بڑھتی رہیں گی اور ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ملک الناس، اللہ سچا بادشاہ ہے، اس نے ہمارے لیے دین کو مقرر کیا ہے کہ یہ تمہارا طرز زندگی ہے۔ وہ ملک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، سچا بادشاہ وہی ہے، اور ہم اسی کو بادشاہ مانتے ہیں۔ باقی جو دوسرے ہیں، ہاں اگر یہ اللہ کے نظام کے مطابق ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے دین کے خلاف بات کریں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے قوانین نافذ کریں، تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری کرنا یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور جہاں کہیں کسی کام کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور کوئی کہے کہ یہ مانو، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، کہ کیونکہ ہمارا کون ہے؟ اللہ رب العزت، ملک السماوات والارض، سچا بادشاہ، الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، ملک الناس، الہ الناس۔ اور الہ جو ہے یہ اللہ کی اصل ہے، یعنی اصل میں الہ ہے، اور پھر اس پر الف لام آ گیا تو وہ اللہ بن گیا، یعنی سچا معبود اللہ رب العزت، الہ الناس۔ یہاں کتنے چیزیں ذکر ہوئی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، سارے لوگوں کا رب، اور ملک الناس، سارے لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سارے لوگوں کا سچا معبود۔ اور پھر جس چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے اللہ رب العزت کی، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ وسوسہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے دل میں کوئی چیز ڈال دینا اور کسی کے اندر کوئی چیز ڈال دینا۔ انسان کے ساتھ جو شیطان ہے اس کا یہ تعلق ہے کہ یہ انسان کے دل میں کئی چیزیں ڈالتا ہے، اور پھر انسان کے دماغ کے اندر کئی چیزیں یہ شروع کرتا ہے کہ وہ
اثر انداز ہو اور انسان کو اس کے اندر مبتلا کیا جائے۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کے دل میں۔ فوسوس لہما الشیطان، ان کے دل میں بات ڈالی اور ان کے ساتھ بات کی اور ان کو دھوکہ دیا، فریب دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہہ کر؟ اللہ وقاسمہما انی لکما من الناصحین، اور ان کو قسمیں دے کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور ایسی بادشاہی تمہیں ملے گی ملک اللہ یبلا، اور ایسی بادشاہی تمہیں ملے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بسایا تھا اور یہاں اللہ نے ان کو رکھا تھا، تو پھر اللہ رب العزت کی بات کو غافل ہو گئے، بھول گئے اور شیطان کے چکمے میں آ گئے اور اس کے بہکاوے میں آ کر وہ بات نہ قائم رکھ سکے جس کو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، اور دونوں نے کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں عیسائیوں کے بھی یہاں یہ ہے کہ عورت اس کا سبب بنی، نہیں، اللہ نے دونوں کا ہی ذکر کیا ہے، دونوں۔ فوسوس لہما الشیطان اضلہما الشیطان، شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ تو وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کوئی چیز ڈال دینا۔ تو یہ وسواس جو ہے نا، من اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسواس جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والا الخناس، اور پھر وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناسہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ پیچھے ہٹ جائے، کسی چیز سے آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹ جائے، خناس، یہ اس کی صفت ہے مبالغے والی، خناس۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا اور پھر پیچھے ہٹ جانے والا، غلط راستے پہ لگانے والا، پھر ساتھ چھوڑ جانے والا، یہ شیطان ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، پھنسا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور قیامت والے دن بھی یہ کہے گا کہ میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف بتایا، الا ان دعوتکم، اللہ نے بلایا، تم نے اللہ کی مانی نہیں اور میری بات تو نے مان لی۔ اور اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کو دوست بناتے ہو، وتتخذونہ وذریۃ اولیاء من دونی، اس کو دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا ہو گیا تم؟ بئس للظالمین بدلا، اللہ کو چھوڑ کر جو محسن ہے، منعم ہے اور ہر وقت اب اس کے محتاج ہیں، اس کو چھوڑ کر یہ شیطان کے پیچھے چل جاتے ہو جو تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو اور اس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کے آؤ، اس سے بچو، اور اللہ کے سوا شیطان کے شر سے کوئی چیز بچا ہی نہیں سکتی، اللہ ہی ہے بچانے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو دشمن ہے دنیا کے اندر، ان کے ساتھ احسان کرے اگر انسان تو دشمن جو ہے وہ دوست بن جاتا ہے، لیکن شیطان جو ہے یہ جس وقت جتنا بھی آپ اس کے ساتھ اچھا بھی سلوک کریں تو لیکن یہ آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو شیاطین انسانوں میں سے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جنوں کے بھی شیطان ہیں اور انسانوں کے بھی شیطان ہیں۔ اور یہ جو آزادی اور انسان کی خود مختاری اور کسی قانون کا، کسی شریعت کا پابند نہیں ہے، اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور کسی کی کوئی انسان کے اوپر ایسی قوت نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہو، نہیں، انسان اس دور کا سب سے بڑا الہ ہے اور سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور جو چاہے کرے زندگی کے اندر، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور کوئی اس کے اوپر نہیں ہے جس کی یہ بات ماننے کے لیے پابند ہو۔ یہ جو لوگوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے یہ شیطانی سلسلہ ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اس دور کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر بہت وسعت کے ساتھ یہ چیز پھیل رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی اس چیز کو شامل کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اس کو رواج دینے کے لیے ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں جو ہے نا لوگوں کے یہی ذہن بنا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے نا، یہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، یہ ناس جو ہیں من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ ناس کا معنی ہوتا ہے انسان، اور جنہ یہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، جن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو جن علیہ اللیل، رات اس کے اوپر چھا گئی، تو کوئی چیز چھانے والی جس کو پوری طرح جو کسی کو ڈھانپ لے اور وہ نظر نہ آئے تو اس کو جن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پناہ کی صورت پناہ کی دعا کر کے اور پناہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ دو صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جیسی پھر کوئی صورت نہیں ہے اور ان جیسی کوئی اور دعا نہیں۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کرتے تھے۔ ویسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الاستعاذہ ذکر کیا اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے، وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور ان ساری دعاؤں کا جو مجموعہ ہے وہ ان دونوں صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے نمازوں کے بعد بھی ان کی تلاوت کرنی چاہیے، خاص طور پر صبح کی نماز اور شام مغرب کی نماز، ان کے بعد جو ہے ان کو 3 بار پڑھنا چاہیے، باقی عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یہ اس میں 1 بار پڑھنا چاہیے تینوں صورتوں کو، اور رات سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے جمع کر لیتے، اکٹھا کر لیتے ایسے، اور یہاں منہ کے قریب کر کے پھر تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے، اور پھر
تو اس میں پھونکتے اور پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے. اور بیماری کے لیے علاج کے لیے بھی یہ صورتیں جو ہے نا اس طرح پڑھ کے انسان اپنے جسم کے اوپر پھونک لے.